السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اسکرین پہ آپ کو میں دراز پہ اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا۔ دراز سیلر اکاؤنٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو دراز سیلر اکاؤنٹ بنانا بہت ہی آسان ہے اور سمپل ہے۔ تو میں اسکرین پہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ وہ سمجھاؤں گا۔ میں نیو اکاؤنٹ نہیں بناؤں گا، آپ کو مینولی وہ وائس کے ساتھ آپ کو سارا کچھ ساتھ بتا دوں گا، تاکہ آپ اس کے اکارڈنگ اپنا دراز اکاؤنٹ وہ بنا سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، آپ نے گوگل کروم اوپن کر لینا، جو بھی آپ کے پاس براؤزر ہے وہ آپ اوپن کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ کے لکھنا ہے دراز سیلر سینٹر۔ یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے لکھنا ہے دراز سیلر سینٹر۔ اگر آپ نے سیلنگ کرنی ہے دراز پہ تو یہ آپ نے کریٹ کرنا ہے دراز سیلر سینٹر اکاؤنٹ۔ آپ نے جیسے یہ ٹائپ کرنا ہے دراز سیلر سینٹر، تو جیسے یہ آپ ٹائپ کریں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ گیا نیچے، سیل آن لائن ان پاکستان اینڈ بیکم اے سیلر آن دراز۔ تو سیل آن دراز .pk کہ آپ نے دراز پہ چیز بیچنی ہے، تو آپ اس پہ وہ کلک کریں گے۔ تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے یہاں پہ اینی ون کین سیل آن دراز ان 3 ایزی اسٹیپس۔ تو دراز پہ چیز بیچنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس پہ اکاؤنٹ بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اکاؤنٹ بنانا اس پہ بہت ہی آسان کام ہے۔ بس اس پہ جو مین کام ہے وہ ہوتا ہے، آپ نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، آپ نے اپنے پروڈکٹ کو رینک کروانا ہے، آپ نے اپنے پروڈکٹ کو وہ آرڈر کیسے آئیں گے، مین کام وہ ہے۔ اکاؤنٹ بنانا اس پہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ اب بچہ بھی آسانی سے اس کا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے اس پہ اکاؤنٹ بنانا۔ اصل کام اس پہ ہے کہ آپ کو کام کرنا آنا چاہیے، کہ آپ نے دراز پہ وہ سیلنگ کیسے کرنی ہے، کہ آپ کو دراز پہ آرڈر کیسے آئیں گے، آپ نے جو مال بیچنا ہے دراز پہ آن لائن وہ آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح کیسے آپ نے اسٹاک اپنے پاس لے کے آنا ہے، کیسے سیل کرنا ہے، کیسے ہینڈلنگ کرنی ہے، کیسے شپنگ کرنی ہے، کیسے سارا کچھ کرنا ہے۔ تو وہ چیزیں ہیں، مین چیزیں وہ ہیں جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ تو اکاؤنٹ بنانا اس پہ بہت ہی آسان کام ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ میرے پاس آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں اس پہ اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو کچھ گائیڈ کر دیتا ہوں۔ تو اب جیسے ہی میں جو سٹیپس بتاؤں گا آپ وہ فالو کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ وہ ایزیلی بن جائے گا۔ اس پہ اکاؤنٹ بنانا مشکل کام نہیں ہے، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، آسانی سے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ صرف آپ فالو کر لیجئے گا، تو آپ کا اکاؤنٹ ایزیلی وہ پاس ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جوائن ایز اے سیلر، میں نے اس پہ کلک کیا، سوری یہ میرا دوسری ویب سائٹ اوپن ہو گئی۔ اب یہاں پہ میں کلک کرنے لگا دراز سیلر سینٹر اکاؤنٹ کریشن۔ اگر آپ کو میرے کچھ بھی مسئلہ آئے تو آپ وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے جسٹ ایسے ہی سیم لکھنا ہے دراز سیلر سینٹر اکاؤنٹ کریشن۔ تو
اب پہلے نمبر پہ یہ آ گیا اسٹارٹ سیلنگ آن دراز، ایکسپینڈ یور بزنس ود پاکستان. تو ہم نے پہلے جو ہے وہ ویب سائٹ پہ کلک کر دینا. آپ پہلے دوبارہ نوٹ کر لیجیے، اوپر دراز سیلر سینٹر اکاؤنٹ کریشن لکھنا ہے آپ نے. تو خود لکھنے کے بعد کھلتے ہی پہلے سارے جو ہے وہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا اسٹارٹ سیلنگ آن دراز. تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو ہے ویب سائٹ دراز کی اوپن ہو جائے گی. اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے اسٹارٹ یور آن لائن بزنس ود اس ان 3 ایزی اسٹیپس. تو پہلے بھی یہ اوپن کی تھی لیکن اسے لاسٹ ویب سائٹ پہ نا کوئی وہ پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ اس نے اوپن کر دی، تو میں نے دوبارہ جو ہے وہ ٹائپ کیا دراز سیلر سینٹر اکاؤنٹ کریشن. تو ہم نے جیسے یہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہ آ جائے گا آپ کے پاس اسٹارٹ سیلنگ. ٹھیک ہے، اسٹارٹ یور آن لائن بزنس ود اس ان 3 ایزی اسٹیپس. وہ خود ہی بتا رہا ہے 3 آسان اسٹیپس ہیں، اس میں آپ ایزیلی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیں گے. اب وہ کون سے اسٹیپس ہیں اب بتاتا ہے. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نیچے کریں کہ یہ دیکھیے دراز پہ آن لائن دکان کھولنے کا آسان طریقہ. اب یہاں پہ جائیں گے، یہ انہوں نے شاید آئی تھنک ویڈیو بھی دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں. دراز یونیورسٹی میں خوش آمدید. دراز یونیورسٹی تو جیسے ہی آپ اکاؤنٹ بنانے کے لیے جائیں گے تو یہ ساتھ ان کی ویڈیوز بھی ویڈیو دیکھ لیجئے گا، تو آپ کو اکاؤنٹ بنانا بہت آسانی سے آ جائے گا. اب اس ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جاتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی کاروباری رہنمائی کا مرکز ہے. اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ دراز پر سیلر کیسے بن سکتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم بتائیں گے آپ اس ویڈیو میں کہ آپ دراز پہ سیلر کیسے بن سکتے ہیں. تو یہ آگے جو ہے وہ بتائے گا. تو جیسے جیسے یہ بتائے گا جو باتیں اسکرین پہ ہیں میں اسکرین بڑی کر دیتا ہوں. اگر اسکرین بڑی ہو رہی فل اسکرین اویلیبل نہیں ہے دراز کی طرف سے. تو جیسے ہی یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کروں گا، آپ نے وہ سٹیپ فالو کرنے، آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی دراز کا جو وہ اکاؤنٹ بنانے کے میں. تو آپ یہ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیے اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں. دراز پاکستان کا سب سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ کو لاکھوں خریداروں تک رسائی حاصل ہوگی. دراز پر سائن اپ کرنا بہت آسان ہے. آپ کو صرف ایک فارم فل کرنا ہوگا. آپ کو رجسٹریشن فارم کدھر ملے گا؟ اب یہ کہہ رہا ہے آپ کو رجسٹریشن فارم فل کرنا ہے دراز پہ سیلر بننے کے لیے. اب یہ سیل آن دراز والا بٹن آپ کو ان جگہوں پر مل سکتا ہے. دراز ڈیسک ٹاپ ویب سائٹ. سیل آن دراز بٹن پیج کے اوپر حصے میں موجود ہے. دراز ٹھیک ہے نا. اب یہ میں نے آپ کو یہ دراز شاپنگ ایپ پہ بتا رہے موبائل پہ، تو میں نے آپ کو دراز لیپ ٹاپ پہ جو ہے وہ میں بیٹھا ہوں، وہ لیپ ٹاپ پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں جو میں نے لکھا دراز سیلر سینٹر اکاؤنٹ کریشن، فرسٹ پیج پہ یہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ یہ مل جائے گا. موبائل سائٹ. دراز موبائل پہ اگر آپ نے موبائل پہ بنانا ہے تو موبائل پہ بھی بہت آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، دراز سیلر سینٹر ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. تو اس پہ آپ کو 2 منٹ میں 5 منٹ میں جو ہے وہ اکاؤنٹ بن جائے گا. اتنا مشکل کام نہیں ہے. سیل آن دراز بٹن آپ کو ایپ کے پیج پہ آخری میں موصول ہوگا. آگے کیا کرنا ہوگا؟ جب آپ سیل آن دراز بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو اس پیج پر لے کے جائے گا جس پر آپ کو اہم معلومات فراہم. اب یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ بتا رہا ہے 4 ٹائپس کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں دراز پہ. دراز مال سیلر ہے، لوکل سیلر ہے، گلوبل سیلر ہے، ڈیجیٹل سہولت سیلر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو دراز مال سیلر ہوتا ہے یہ وہ بناتے ہیں دراز مال سیلر جن کے پاس اپنی کمپنی، جن کا جو کاروبار ہے، جو کام ہے وہ بڑے لیول پہ ہے اور ان کی کمپنیز ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہیں، تو وہ جو ہے دراز مال سیلر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ دراز پہ سارے نیو ہیں تو آپ کی نہ کوئی کمپنی ہوگی بڑی، نہ کوئی رجسٹر ہوگی،
تو نہ آپ کے پاس ٹریڈ مارک ہوگا، نہ بزنس جو ہے وہ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوں گے. تو آپ کو جو ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ بزنس لیول پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دراز مال سیلر بنا سکتے ہیں. اگر آپ نیو لوکل سیلر ہیں، چھوٹا سا سیٹ اپ ہے آپ کے پاس، تو چھوٹی سی لوکل گھر میں مال پڑا ہوا ہے آپ کا، تو وہ آپ جو ہے وہ گھر میں چیزیں رکھی ہوئی، اپنا سٹاک رکھا ہوا اور سیلنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آ جاتا ہے لوکل سیلر میں. ٹھیک ہے، تو یہاں کسی بھی جگہ، یہاں آپ کا اپنا کوئی ویئر ہاؤس ہے تو اس میں مال رکھا ہوگا، کسی جگہ پہ مال رکھا ہوگا، لیکن آپ کی کوئی شاپ نہیں ہے. کوئی رجسٹر ایک برانڈ ہوتا ہے نا، جو برانڈ ہوتے ہیں نا وہ دراز مال سیلر میں آتے ہیں. جو عام سیلر ہوتے ہیں جو چیز کسی مارکیٹ سے لے کے بیچتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، آپ کسی مارکیٹ سے چیز لے کے آئیں گے اور وہ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوکل سیلر پہ جو ہے وہ اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. تو چلیے ویڈیو پہ چلتے ہیں. فراہم کرنی ہوگی. آپ کو آپشن ملیں گے کہ آپ دراز پہ کس قسم کی شاپ کھولنا چاہتے ہیں. اس ویڈیو کے لیے ہم لوکل سیلر چوز کریں گے. سائن اپ ایز اے لوکل سیلر ٹو پروسیڈ. اسٹیپ 1. اب یہ ٹو دیکھیں، پروسیڈ. اب اس نے بتایا آپ کون سے سیلر جو ہے وہ سائن اپ ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انڈیویجول ہے یا بزنس. تو بزنس میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ کا بڑے لیول پہ کام ہے، بزنس ہے، تو پھر بزنس سلیکٹ کر لیجئے گا، ادروائز آپ انڈیویجول سلیکٹ کیجئے گا. To proceed. Step 1. Seller registration form. Choose account type. Personal اور corporate. اگر آپ کا رجسٹرڈ کاروبار ہے NTN کے ساتھ تو corporate account چوز کریں، ورنہ personal account سلیکٹ کریں. Shop based in. شاپ کی لوکیشن پہلے سے ہی پاکستان پہ سیٹ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے کہ بزنس، اس نے جو میں نے باتیں بتائی وہ اس نے پہلے بتا دی ہیں آپ کو کہ اگر بڑے لیول پہ کام ہے تو پھر بزنس ٹائپ ہے آپ کا کام تو پھر بزنس سلیکٹ کر لیجئے گا، ادروائز انڈیویجول. چلیے موبائل نمبر دیے گئے فارمیٹ میں اپنا موبائل نمبر درج کریں. اب آپ کو اس اب یہ دیکھیں اس نے موبائل نمبر انٹر کیا یہاں پہ، تو آپ جو ہے موبائل پہ پلے اسٹور پہ جا کے دراز سیلر سینٹر ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو اکاؤنٹ بنانا سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے جس کے CNIC پہ دراز اکاؤنٹ بنانا ہے اسی CNIC کا نمبر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے نام اگر آپ اپنے CNIC پہ بنا رہے ہیں دراز اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے CNIC کا پہ جو ہے وہ ایک سم نمبر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ آپ لگائیں گے. آپ کسی اور کے CNIC کا نمبر بھی جو ہے وہ سم نمبر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ سوئٹیبل نہیں ہے. آپ نے ہر انفارمیشن اپنی جو ہے وہ رجسٹر کرنی ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند نہ ہو ان فیوچر. ٹھیک ہے، اب میں پریکاشنز بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ نے کن چیزوں کی احتیاط رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور کن چیزوں سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا. بار کو سلائڈ کرنا ہوگا جس سے آپ کو فراہم کیے گئے نمبر پہ ایک کوڈ موصول ہوگا. اب یہ دیکھیں آپ نے اپنا نمبر انٹر کرنا ہے. آپ نے CNIC پہ آپ کی سم ایک نکلی ہو تو وہ سم نمبر آپ جو ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے. اسی سم نمبر پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا ایک واٹس ایپ اکاؤنٹ بنا لینا ہے. تو یہاں پہ نا آپ کو وہ واٹس ایپ کوڈ جو ہے وہ آپ سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ سینڈ کوڈ پہ کلک کریں گے نا تو وہ آپ کے واٹس ایپ اکاؤنٹ پہ اسی نمبر پہ ایک کوڈ بھیجیں گے 6 ڈیجٹس والا، تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کوڈ لکھیں گے. ٹھیک ہے، جو آپ یہاں پر اس کے بعد آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے لیے پاسورڈ سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے جو دراز اکاؤنٹ آپ بنا رہے ہیں تو یہ ایکچولی آپ کا رجسٹر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ رجسٹریشن فارم ہے، تو یہ بس اتنا صحیح ہے، اتنا بڑا لمبا چوڑا کام نہیں ہے. تو
تو یہ 2 منٹ کا کام ہے. لکھیں گے پاسورڈ. اب اپنی مرضی کا پاسورڈ درج کریں. ای میل ایڈریس اپنا ای میل. اب یہ دیکھیں, اب پاسورڈ کنفرم کرنے کے بعد آپ نے اپنی ای میل ایڈریس انٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ ای میل ایڈریس انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنی شاپ کا نیم رکھ لینا ہے. اگر آپ کچھ فرنیچر ٹائپ چیزیں بیچ رہے ہیں تو آپ کچھ بھی نام رکھ لیجیے گا, سرچ کر کے جو بھی آپ کو پسند ہو. فرنیچر ہب, لاہور فرنیچر شاپ, تو اس طرح کا کچھ بھی آپ نام رکھ لیجیے گا اپنی شاپ کا, جو بھی آپ کو ورڈز آپ کے ذہن میں اچھے ہیں. اگر نہ اچھے ہیں تو آپ انٹرنیٹ سے, گوگل سے شاپ نیمز اچھے سے سرچ کر کے جو آپ کو پسند ہو وہ رکھ لیجیے گا نام. ایڈریس لکھیں. شاپ نیم دراز پر آپ کی دکان یا کاروبار کا نام درج کریں. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہاں پہ اپنی دکان کا نام جو ہے وہ لکھنا ہے. تو یہ اتنی سی بات ہے آپ کی شروع والی. اس کے بعد تھوڑا سا آگے ایسا کام ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. پرومو کوڈ اگر فراہم ہو تو پر کریں, ورنہ اس فیلڈ کو خالی چھوڑ دیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھ کے ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ نے ٹک کر دینا ہے اور سائن اپ بٹن پر کلک کر کے اور رجسٹریشن سائن فارم اپ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. سبمٹ کر دیں. غور کریں, آپ کی شاپ ریجیکٹ ہو جائے گی اگر آپ کا سی این آئی سی اور اکاؤنٹ نیم میچ نہ ہو. اب یہ بتا رہا ہے, اب یہ انفارمیشن جو کہ میں بتانے والا تھا, اگر آپ کی شاپ ریجیکٹ ہو جائے گی اگر آپ کا سی این ای سی نیم اور اکاؤنٹ ٹائٹل سیم نہیں ہے. مطلب آپ کا نیم ہے احسن علی اور سی این آئی سی آپ اپنا نہیں لگا رہے, کسی اور کا لگا دیا, تو وہ شاپ جو آپ کے پاس نہیں ہوگی. کے این ٹی این اور اکاؤنٹ کا نام میچ نہ ہو. آپ نام اب یہ این ٹی این نیم اور اکاؤنٹ ٹائٹل یہ ہے بزنس کے لیے. اگر بزنس جو اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اگر ان کا اکاؤنٹ ٹائٹل اور این ٹی این نیم سیم نہ ہو تو وہ بھی اکاؤنٹ شاپ آپ کی پاس نہیں ہوگی, ریجیکٹ ہو جائے گی. مکمل سی این آئی سی, این ٹی این یا اکاؤنٹ نمبر دیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو بھی اپنی بینک ڈیٹیل دینی ہے وہ اس کا اکاؤنٹ ٹائٹل اور سی این اے سی پہ جو اکاؤنٹ ٹائٹل ہے وہ میچ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا نیم میچ ہونا چاہیے جو سی این آئی سی پہ ہے یہ اور بینک اکاؤنٹ پہ ہے, یہ چیزیں میچ ہونی چاہیے. آپ کا نیم اور سی این آئی سی نیم اور بینک اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ آگے میں بتاؤں گا جو آپ نے اٹیچ کرنا ہے. اسٹیپ 2, ٹو ڈو لسٹ مکمل کریں. جیسے ہی آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا تب آپ کو ٹو ڈو لسٹ مکمل کرنی ہوگی, جس میں شامل ہیں آپ کا پتہ. اب یہ جیسے ہی آپ یہ سائن اپ کریں گے تو موبائل پہ آپ جب یہ کریں گے تو آپ اسی وقت جو ہے وہ آپ کو سائن اپ ہو جائیں گے, ان ہو جائیں گے دراز سیلر ایپ کے اندر. اس میں آپ نے کیا انٹر کرنا ہے یہ وہ چیزیں بتا رہے ہیں. اب شناختی کارڈ, این ٹی این کی معلومات, بینک کی تفصیلات. اب یہ بتا رہا ہے آپ نے وہاں پہ نا ایڈریس ایڈ کرنا ہے, آئی ڈی انفارمیشن, اپنی آئی ڈی کارڈ کی انفارمیشن انٹر کرنی ہے, بینک انفارمیشن, اور آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے. اور بینک اکاؤنٹ بھی آپ نے اپنا ہی ایڈ کرنا ہے, کسی اور کا نہیں. اسی سی این آئی سی کا بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے جو کہ کیا آپ کا جس کے سی این آئی سی پہ آپ یہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جیسے ہی ایپ کھولیں گے تو آپ کو کہے گا اپنا ایڈریس ڈالیں, اپنی آئی ڈی انفارمیشن ڈالیں, بینک انفارمیشن ڈالیں. اب ایڈریس میں آپ کو مزید کچھ بتانا چاہتا ہوں, اور یہ تینوں انفارمیشن آپ کیسے فل کریں گے وہ میں ابھی آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. تو یہ ابھی اس کی ویڈیو ابھی باقی ویڈیو دیکھ لیں. پیکیجنگ مٹیریل آرڈر انفارمیشن. اسٹیپ 2A, ایڈریس بک مکمل کریں. اس میں آپ کو نیچے اب یہ بتا رہا ہے, تو یہ ہے یہ بات بتانی میں نے جو کہ یہ بتانے والا ہے کہ ایڈریس میں آپ نے یہ پوچھا ویئر ہاؤس ایڈریس آپ نے لکھنا ہے. اب ویئر ہاؤس ایڈریس کیا ہوتا ہے؟ ویئر ہاؤس ایڈریس وہ جہاں پہ آپ کا مال پڑا ہوا ہے, تو جب وہ آپ نے ایڈریس لکھنا ہے یہاں پہ. اب یہ درج معلومات فراہم کرنی ہوں گی. ویئر ہاؤس ایڈریس, بزنس ایڈریس, ریٹرن ایڈریس. ٹھیک ہے, آپ نے ویئر ہاؤس ایڈریس لکھنا ہے,
آپ کا بزنس ایڈریس اور ویئر ہاؤس سیم ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ کا ویئر ہاؤس ہے وہی آپ کا بزنس ایڈریس جو ہے وہ ہو جائے گا اگر آپ لوکل سیلر ہیں۔ اگر آپ دراز مال سیلر ہیں تو آپ کا ویئر ہاؤس ایڈریس اور بزنس ایڈریس ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویئر ہاؤس ایڈریس وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا مال پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور بزنس ایڈریس آپ جو لوکل سیلر ہیں وہ یہ سیم لکھیے گا، سیم ایز ویئر ہاؤس ایڈریس، ٹھیک ہے۔ جو دراز مال سیلر ہیں وہ اگر چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ادروائز وہ بھی یہی ٹک کر سکتے ہیں۔ تینوں ایڈریس میں یہی معلومات فراہم کریں: مکمل پتہ، ملک، صوبہ، علاقہ، مقام۔ آپ نے اس نے بتایا ہے تینوں ایڈریس میں یہی پتہ درج کریں۔ جو آپ ویئر ہاؤس کا ایڈریس دیں گے آپ نے بزنس ایڈریس بھی وہی دے دینا اور ریٹرن ایڈریس بھی وہی دے دینا، یہ اس نے گائیڈ کیا ابھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہی ایڈریس نیچے جو بزنس ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے ٹک کر دینا ہے، اور ریٹرن ایڈریس نظر آ رہا ہوگا اس پہ بھی آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ویئر ہاؤس ایڈریس ہے وہ بزنس ایڈریس بھی ہے اور ریٹرن ایڈریس بھی ہے، تو وہ آپ نے نیچے بھی ٹک کر دینا ہے، آپ تینوں ایڈریس میں ایک ہی یا اور پھر مختلف اس پتہ کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا نیچے یہاں پہ۔ بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایڈریس ایڈ ہو جائے گا۔ اب میں پھر دوبارہ ایک بار گائیڈ کر دوں، ایڈریس میں آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے؟ ویئر ہاؤس ایڈریس، بزنس ایڈریس اور ہے ریٹرن ایڈریس۔ ویئر ہاؤس ایڈریس آپ کا وہ ایڈریس ہے جہاں پہ آپ کا مال پڑا ہے، وہ آپ نے لکھ دینا ہے جسٹ، اور بزنس ایڈریس بھی آپ کا وہی ہو جائے گا اور ریٹرن ایڈریس بھی آپ کا وہی ہو جائے گا، آپ نے ٹک کر کے اور سبمٹ کر دینا ہے۔ یہ آپ کی ایڈریس ڈیٹیل انٹر ہو گئی ہے پہلی۔ یا مختلف پتہ بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کی شاپ ریجیکٹ ہو جائے گی اگر آپ نامکمل ایڈریس دیں گے یا ایسی جگہ کا ایڈریس دیں گے جہاں دراز کی سروسز میسر۔ اب یہ بتا رہا ہے یہاں پہ آپ کی شاپ ریجیکٹ ہو جائے گی اگر آپ وہ ایڈریس ڈالتے ہیں جو کہ انکمپلیٹ سے، آپ پورا ایڈریس نہیں ڈال رہے، اپنے ویئر ہاؤس کا صحیح طریقے سے نہیں لکھ رہے، مطلب آپ نے لکھ دیا آپ کس جگہ پہ ہیں، اپنی اسٹریٹ کون سی ہے، نیئر جو ہے وہ پوائنٹس کون سی آپ کے ویئر ہاؤس کے، تاکہ جب دراز ریٹرن پارسل کرنے ہوتے ہیں تو وہ ان کو آپ کا ویئر ہاؤس ایڈریس آسانی سے مل سکے۔ تو آپ نے پورا ایڈریس لکھنا ہے، ہاؤس نمبر، اسٹریٹ نمبر اور جو ایریا ہے، اور قریبی جگہ بھی کوئی بتا دیجیے گا، اس کے بعد سٹی مینشن کر دیجیے گا، یہ چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہیں۔ نہیں۔ اب یہ بتا رہا ہے اگر آپ کا ایڈریس صحیح نہیں ہوگا تو وہ آپ کو ای میل کر دیں گے۔ اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، اگر کسی وجہ سے آپ نے ایڈریس صحیح نہیں ڈالا تو وہ آپ کو ای میل آئے گی، جو آپ نے پہلے ای میل میں نے آپ کو پیچھے ہم انٹر کر کے آئے ہوئے ہیں سائن اپ کے دوران، سائن اپ رجسٹریشن فارم پہ ہم نے فل کی تھی، اپنی ای میل ایڈریس آپ نے فل کرنی ہے، تو وہ جو فل کریں گے اس کے بعد والے یہ جو سٹیپ ہیں، ایڈریس اگر آپ غلط کر لکھ دیں گے تو وہ آپ کو ای میل کر دیں گے اسی آپ کی ای میل پہ کہ آپ نے یہ چیز صحیح نہیں لکھی، اس کو کریکٹ کیجیے۔ سٹیپ 2B، اپنے اکاؤنٹ ٹائپ کے مطابق معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ نے اب یہاں پہ آپ نے کہہ رہا ہے آپ نے آئی ڈی انفارمیشن انٹر کرنی ہے، اپنے CNIC کی۔ اب آپ نے یہاں پہ CNIC انٹر کرنا ہے، آئی ڈی ٹائپ CNIC، اور CNIC پہ آپ کا فرسٹ اور لاسٹ نیم کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا CNIC نمبر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے CNIC کی فرنٹ اور بیک پکچر اپلوڈ کر دینی ہے۔ تو جیسے ہی اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کی CID انفارمیشن جو ہے وہ فل ہو جائے گی۔ پہ رجسٹر کیا ہے تو یہ معلومات فراہم کریں: آئی ڈی ٹائپ، شناختی کارڈ پہ نام، شناختی کارڈ نمبر، شناختی کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی تصویر۔ اب ایک بات اور دیکھیے گا، جب آپ فرنٹ اور بیک سائڈ فوٹو اپلوڈ کریں گے CNIC کی
تو آپ نے جو فوٹو کلیئر سی لے کے آپ نے CNS آپ نے پکچر کو کراپ کر لینا ہے CNIC کی سائز جتنا، ٹھیک ہے جی، جتنا CNIC کی پکچر آپ نے وہاں اتنی کراپ کر لینی ہے. جو سائڈوں پہ آپ نے جو ہے وہ ارد گرد کی جو چیزیں ہیں یا سائڈوں پہ آپ نے پکچر سے کو جو ہے وہ کراپ کر لینا ہے. تو یہ چیز ہے، آپ نے ایک یہ پوائنٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. آپ نے نیم وہی لکھنا ہے جو CNIC پہ یہاں پہ، اور اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے اور سبمٹ کر. اگر آپ کا کارپوریٹ اکاؤنٹ ٹائپ ہے تو یہ معلومات فراہم کریں. اپنے کاروبار کا رجسٹریشن نمبر NTN کارپوریٹ اکاؤنٹ وہ جو بزنس اکاؤنٹ جن کا بڑے لیول پہ کام، جن کا کوئی برانڈ ہے. NTN سے وابستہ فرد یا کمپنی کا نام NTN ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہے اگر برانڈ ہے تو اپنا رجسٹریشن نمبر آپ جو ہے وہ درج کریں گے، NTN نمبر. اس کے بعد نیم آف دی پرسن اور کمپنی مینشنڈ آن NTN. تو اس NTN پہ جس پرسن کا نام لکھا ہے یا کمپنی کا وہ آپ انٹر کریں گے. پھر اس کے بعد NTN ڈاکومنٹ کی نا آپ ایک کاپی اٹیچ کریں گے. ڈاکیومنٹ کی کاپی اٹیچ کریں. ٹھیک ہے، آپ کی شاپ ریجیکٹ ہو جائے گی اگر آپ بلر یا خراب تصویریں اٹیچ کریں، آپ کا نام اور اکاؤنٹ ٹائٹل میچ نہ ہو. اب یہ بتا رہا ہے اگر آپ کی تصویریں بلر اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کا نیم اور اکاؤنٹ ٹائٹل میچ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ٹائٹل ہے اور NTN رجسٹریشن نیم جو ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں، یور بینک اکاؤنٹ ٹائٹل NTN رجسٹرڈ نیم ڈو ناٹ میچ. اگر آپ کا NTN جو برانڈ والے ہیں تو اگر ان کا رجسٹریشن نیم جو ہے وہ جو رجسٹرڈ نیم ہے اور جو بینک اکاؤنٹ پہ ان کا جو نیم ہے وہ بھی اگر میچ نہ ہوا تو شو پر ریجیکٹ ہو جائے گی. تو آپ نے جو بینک اکاؤنٹ پہ آپ کا جو نام ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ کے CNIC پہ نام ہے، SNLE آپ کا اگر نام ہے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ پہ بھی آپ کا SNLE نام ہوگا. تو آپ کا بینک اکاؤنٹ ٹائٹل اور جو نیم اور CNIC سب میچ ہو جائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ، تو آپ کا جو ہے وہ شاپ ایزیلی پاس آؤٹ ہو جائے گی. آپ کے اکاؤنٹ ٹائٹل اور NTN پہ نام میچ نہ ہو. اسٹیپ 2C، اپنے بینک کی تفصیلات فراہم کریں جیسے اب تیسرا اسٹیپ پہ بینک ڈیٹیلز فل کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اب جس پہ آپ کی پیمنٹ دراز پہ آئے کرے گی تو آپ کی جو پیمنٹ ہے جیسے ہی آپ کی کوئی سیلنگ ہوگی دراز پہ تو وہ آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیچ کرنا ہے جس پہ آپ کی پیمنٹ آئے گی دراز کی طرف سے. اب وہ فل کرنا ہے، اور وہ فل کرنے کا کیا طریقہ کار وہ بتانے لگا. فراہم کریں جیسے اکاؤنٹ ٹائٹل، اکاؤنٹ نمبر. اب یہ دیکھیں بتا رہا ہے آپ نے اکاؤنٹ ٹائٹل آپ کا، اگر آپ کا SNLE نام ہے تو آپ کے SNLE نام سے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا، آپ نے SNLE اپنا اکاؤنٹ ٹائٹل لکھنا ہے. پھر اس کے بعد نیچے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اور پھر آپ نے نیچے اپنا بینک سلیکٹ کرنا ہے کون سا بینک ہے، اور پھر اس کے بعد بینک کوڈ ڈالنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے چیک بک کی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. چیک بک ہوگی آپ کی، اگر بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آپ کا تو آپ نے کیا کرنا ہے، چیک بک کی جو ہے وہ پکچر لے کے اپلوڈ کر دینی ہے فرنٹ سے. اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور جیز کیش یا ایزی پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ مائی اکاؤنٹ پہ جا کے جیز کیش کے یا ایزی پیسہ کے تو اس کا آپ جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا جس میں آپ کا جو ہے وہ IBAN نمبر شو ہو رہا ہو. تو آپ نے اس کا مائی اکاؤنٹ پہ جا کے اسکرین شاٹ لینا ہے اور اس کو کراپ کر کے تھوڑا اس سائڈوں سے وہ آپ اپلوڈ کر دیجیے گا تو وہ بھی جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو جائے گا. بینک اکاؤنٹ آپ بینک کوڈ اپنا لگا لیجئے گا، جیز کیش والے ایزی پیسہ والے 1 2 3 4 لکھتے ہیں تو سمپلی. بینک کا نام. تو یہ ایک ڈیٹیل تھی جو کہ میں سمجھا رہا تھا. جو بینک کوڈ ہوگا بینک والے وہ اپنے بینک سے پتہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز یہاں سے آپ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل گئی ہوگی.
اب یہ بینک ڈیٹیل آپ نے انٹر کرنی تھی, یہاں پہ آپ سبمٹ کر دیں گے تو یہ آپ کی بینک ڈیٹیل انٹر ہو جائے گی. برانچ کوڈ, چیک کی تصویر. اب پھر وہی بات جو کہ بتا رہا ہے, اگر آپ اکاؤنٹ ٹائٹل اور نیم میچ نہ ہوا, بینک اکاؤنٹ کا اکاؤنٹ ٹائٹل اور آپ کا CNIC نیم میچ نہ ہوا, اور چیک بک کاپی چیک بک پہ اور اکاؤنٹ ٹائٹل میچ نہ ہوا, CNIC چیک بک اور اکاؤنٹ ٹائٹل, تو پھر بھی آپ کی شاپ وہ بتا رہا ہے ریجیکٹ ہو جائے گی. اب اسٹیپ 2D, اپنے پیکیجنگ کی معلومات فراہم کریں. اب یہ ہے اس کا نیکسٹ اسٹیپ, آرڈر پیکیجنگ مٹیریل. تو یہ آپ جب کریں گے, اکاؤنٹ بنائیں گے موبائل پہ, تو آپ وہ جسٹ 3 اسٹیپس جو ہو گئے ہیں بینک اکاؤنٹ تک, آپ نے ایڈریس ڈالنا ہے, اس کے بعد ID کارڈ کی انفارمیشن ڈالنی ہے اور بینک اکاؤنٹ کی انفارمیشن ڈالنی ہے. یہ 3 چیزیں ڈالنی ہیں. اس سے پہلے ہم نے فارم فل کیا تھا, رجسٹریشن فارم, اس میں آپ نے کیا ایڈ کیا تھا, اپنا نمبر, موبائل نمبر, اس پہ آپ نے واٹس ایپ کوڈ آئے گا آپ کو, وہ اپنے انٹر کرنا ہے, آپ نے پاسپورٹ رکھنا ہے, آپ نے اپنی ای میل انٹر کرنی ہے اور آپ سائن اپ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد یہ 3 چیزیں جو 3 سٹیپس ہوئے ہیں, ایڈریس اور ID ڈاکومنٹ اور بینک ڈاکومنٹ, یہ 3 چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں, تو یہ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا. اس کے بعد آپ نے اب پروڈکٹ اپلوڈ کرنی ہے, آرڈر یا پیکیجنگ مٹیریل خریدنا ہے, تو وہاں پچھلی یہ جو 3 چیزیں ہو گئی, یہاں تک آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا. 2D, اپنے پیکیجنگ کی معلومات فراہم کریں. جب آپ اپنا پیکیجنگ مٹیریل دراز سے آرڈر کریں گے, آپ کے پاس آپشن ہوں گے جیسے دراز فلائر, براؤن شیٹ, شرنک ریپ. دراز کی ویب سائٹ پہ جا کر حسب جیسے ٹھیک ہے, دراز فلائر. اب یہ چیزیں ہیں کچھ, ابھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پیکیجنگ مٹیریل دراز فلائرز لینے ہیں, کون سا لینا ہے, لیکن چلے میں بتا دیتا ہوں. براؤن شیٹ, آپ شرنک. یہ جو پہلے والا ہے دراز فلائرز, تو یہ آپ تب یوز کرتے ہیں اگر آپ کی آئٹمز چھوٹی ہوتی ہیں, کچھ ہینگ فریز وغیرہ بیچ رہے ہیں آپ, ایئرپورٹس چھوٹی چیزیں ہیں, تو وہ آپ دراز فلائرز ان کے لے لیجئے. اور براؤن شیٹ یہ جو درمیان والا ہے, یہ ہے گتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ نے بڑے پارسل بھیجنے ہیں تو آپ یہ والا جو ہے وہ لیتے ہیں, براؤن شیٹ. اور یہ پیپر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پیپر بھی ملتا ہے اس کا اور گتا بھی ملتا ہے. اور یہ ہے شرنک ریپ, اگر آپ کے بڑے پارسل ہیں تو آپ کو شرنک ریپ لینا پڑتا ہے, شرنک ریپ. تو یہ آپ اس کے گرد لپیٹتے ہیں جو بڑے پارسل ہوتے ہیں. دراز کی ویب سائٹ پہ جا کر حسب ضرورت پیکیجنگ مٹیریل آرڈر کریں. اب یہ بتا رہا ہے یہ آپ نے خریدنی ہے نا اس کا پیکیجنگ مٹیریل, تو آپ یہ کیسے خرید سکتے ہیں, وہ دراز شاپنگ ایپ آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے, تو آپ یہ لکھیں گے دراز فلائرز لکھیں گے, یہ لکھیں گے, یا شرنک ریپ لکھیں گے, یا براؤن شیٹ لکھیں گے یا, ٹھیک ہے. تو آپ وہاں پہ سمپلی لکھیے گا دراز پیکیجنگ مٹیریل دراز شاپنگ ایپ پہ, تو آپ کو اپنے حساب سے جو ہے وہ پیکیجنگ مٹیریل مل جائے گا. آپ نے کون سا آرڈر کرنا ہے آپ وہاں پہ آرڈر کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. ادروائز یہ فلائرز آپ کو دراز ہب پہ مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو گتا ہے اس کی فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں, آپ کسی فیکٹری سے بھی لے سکتے ہیں. شرنک ریپ بھی مارکیٹ سے مل جاتا ہے, تو آپ مارکیٹ سے بھی لے کے آ سکتے ہیں. یہ جو شرنک ریپ ہے, تو یہ فلائرز وغیرہ, لیکن یہ سارا مٹیریل جو ہے وہ آپ کو آن لائن بھی مل جاتا ہے. آپ کو اگر آپ کو نہیں پتہ ہے میں کہاں ڈھونڈنے جاؤں, تو آپ سمپلی جو ہے وہ دراز پہ جائیں, فلائرز آرڈر کر لیں, گتا آرڈر کر لیں, شرنک ریپ آرڈر کر لیں, آپ کو مناسب پرائس پہ مل جاتی ہے. آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی, آپ کو مارکیٹ جو ہے وہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. شرنک ریپ, دراز کی ویب سائٹ پہ جا کر حسب ضرورت پیکیجنگ مٹیریل آرڈر کریں. یاد رہے آپ پیکیجنگ مٹیریل صرف اپنی رجسٹرڈ ID سے آرڈر کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ دراز شاپنگ ایپ اسٹیپ پہ 3 جو ہے وہ پیکیجنگ مٹیریل آرڈر کریں. آپ آرڈر کریں گے. اب دراز شاپنگ ایپ پہ بھی آپ کو جو ہے وہ اپنا نا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے. تو وہ بھی سمپل، آپ نے نمبر ڈالنا ہوتا ہے، آپ نے وہاں پہ ایڈریس ڈالنا ہوتا ہے. جب آپ نے کوئی بھی چیزیں لینی ہے وہاں پہ تو آپ کو اپنا نمبر ڈالنا پڑتا ہے، اپنا ایڈریس ڈالنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے، جس طرح اگر آپ یہ بنا لیں گے اکاؤنٹ تو آپ کو وہ بھی بنانا آ جائے گا. تو 2 ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں اپنے موبائل میں، دراز شاپنگ ایپ اور دراز سیلر سینٹر. جو دراز سیلر سینٹر ہے وہاں پہ آپ نے چیز بیچنی ہے. یہ جو جتنے سٹیپس میں نے سکھائے ہیں پیچھے وہ سارے دراز سیلر سینٹر پہ ہوں گے. آپ نے کس طرح اکاؤنٹ بنانا ہے، اور یہ جو آرڈر پیکیجنگ مٹیریل ہے یہ ہوگا دراز شاپنگ ایپ پہ. یاد رکھیں، پیکیجنگ مٹیریل صرف اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس کے ذریعے ہی منگوایا جا سکتا ہے، اور آپ سائن اپ کرنے کے 24 گھنٹے بعد ٹھیک ہے، آپ جو اپنا ای میل ایڈریس بھی ڈالیں گے جو ہوگا دراز شاپنگ ایپ پہ، تو آپ وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ اپنا پیکیجنگ مٹیریل آرڈر کر لیں گے. تو وہ آپ کیش آن ڈلیوری پہ منگا سکتے ہیں، آن لائن پیمنٹ ساری ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. تو وہ آپ جیسے ہی وہاں پہ انٹر کریں گے تو آپ کو یہ سارے اسٹیپس جو ہے وہ خود بخود پتہ چل جائیں گے. اگر آپ نے یہ دراز سیلر سینٹر اکاؤنٹ بنا لیا تو وہ بھی بنانا اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گا. پیکیجنگ آرڈر کر سکتے ہیں. جب آپ ساری معلومات فراہم کر دیں تو سبمٹ پر کلک کریں. مبارک ہو، آپ نے دراز پر سیلر بننے کی رجسٹریشن ڈیٹیلز مکمل کر لی ہیں. اب بس آپ کو دراز پہ اپنا پہلا پروڈکٹ بنانا ہے. دھیان دیں کہ آپ شاپ کے نام میں مبارک ہو آپ نے ٹھیک ہے، دراز آپ نے یہ جتنے سٹیپس اس نے بتائے ہیں تو یہ اس نے پی سی پہ لاگ ان سمجھایا ہے، لیپ ٹاپ پہ. ٹھیک ہے، آپ نے پیکیجنگ مٹیریل آرڈر کرنا ہے، یہ چیزیں تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ موبائل پہ سمپلی لاگ ان کر لیجئے گا، جو میں نے سٹیپس بتائے ہیں ہو جائیں گے سارے. ٹھیک ہے، پیکیجنگ مٹیریل اگر آپ ابھی آرڈر نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ نہ کیجیے گا. آپ چاہ رہے ہیں ابھی آپ کو اکاؤنٹ بنائیں، پروڈکٹ کیسے اپلوڈ کریں، دیکھیں کیا سین ہے اس کا. تو اس کے بعد آپ جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اپنا جو چیز بیچنی ہے وہ اپنے گھر میں سٹاک رکھیں اپنے ویئر ہاؤس میں، اور پھر آپ پیکیجنگ مٹیریل اسی حساب سے جو ہے وہ منگوا لیجئے. پاس لکھیں. آپ کوئی ڈپلیکیٹ شاپ بھی نہیں کھول سکتے، اور اگر آپ کی ڈپلیکیٹ شاپ ہوئی تو آپ کی سیلر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی. اب یہ بتا رہا ہے اگر آپ نے ایک شاپ بنا لی ہے تو اسی آپ دوبارہ ایک اور نئی شاپ نہیں بنا سکتے. یہ جو ڈپلیکیٹ شاپ بتا رہا ہے اب اس کا پتہ مطلب کیا ہے. اگر آپ نے اپنے CNAC نمبر پہ ایک شاپ بنا لیا، آپ چاہ رہے ہیں میں اب اپنے CNAC نمبر، ہم نے پیچھے ایک CNAC نمبر انٹر کی تھی اپنی ID انفارمیشن. ٹھیک ہے، تو وہ ID انفارمیشن اگر ایک بار ہم نے کسی ایک اکاؤنٹ کے لیے انٹر کر دی ہے، اب دوبارہ ہم چاہ رہے ہیں ایک اور اکاؤنٹ بنا لیں تو وہ نہیں پاسبل. آپ صرف ایک ID کارڈ پہ ایک ہی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں دراز کا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بات یہ یاد رکھ لیجئے گا، آپ کی صرف ایک ہی شاپ بنے گی. اگر آپ دوسری شاپ بنائیں گے تو آپ کی ایک شاپ جو پہلے والی ہے وہ بند ہو جائے گی. تو آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے دو شاپ بنائے ایک ہی CNAC پہ، ادروائز جو آپ کی شاپ چل رہی ہے وہ بند ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کی دوبارہ شاپ نہ کھلے، آپ کی دوبارہ شاپ بھی نہیں کھلے گی، آپ کی دونوں شاپس بند بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ نے کبھی بھی دوسری شاپ کھولنے کی، اوپن کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ادروائز آپ کی شاپ بند ہو جائے گی. میں پھر بتا رہا ہوں، آپ نے دوسری شاپ بنانے کی بالکل بھی ہرگز کوشش نہیں کرنی، اگر ادروائز آپ کی شاپ بند ہو جائے گی. تو یہ آپ کی یہ پوائنٹ لازمی نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو اپنی ایکسپیرینس سے باتیں بتانی ہیں تو جو کہ آپ کو پتہ چلیں گی. آپ خود بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے ہی انٹر کر جائیں گے یہ 3 چیزیں تو آپ کو دراز سیلر سینٹر کے جو ہے وہ مین پیج پہ ان کے کچھ ویڈیوز، کچھ ٹیوٹوریلز آنا شروع ہو جائیں گے
کہ آپ یہ پڑھیں کہ کس طرح آپ نے شاپنگ کس طرح آپ نے دراز پہ چیز بیچنی ہے، کیا ان کی پالیسیز ہیں، کیا سیریسیز ہیں، تو وہ سارا کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہو جائے گی. آپ کی دراز شاپ کب ویریفائی ہوگی؟ جیسے ہی آپ ٹو ڈو لسٹ مکمل کریں گے، ہماری سیلر سپورٹ ٹیم آپ کی شاپ کی تصدیق کا عمل سٹارٹ کر دے گی، جس میں آپ کے فراہم کردہ ایڈریس، شناختی معلومات اور بینک کی تفصیلات کو ویریفائی کیا جائے گا. پیکیجنگ مٹیریل یاد سے اب یہ کہہ رہا ہے آپ کی ویریفیکیشن. اب جیسے ہی آپ انفارمیشن یہ ساری ڈال دیں گے تو تقریباً 3 سے 5 دن میں یا 2 سے 5 دن میں وہ آپ کی نا شاپ آپ کی آئی ڈی انفارمیشن چیک کرتے ہیں، بزنس ایڈریس چیک کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ چیک کرتے ہیں، اور پھر آپ کی شاپ جو ہے وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں. اس کو یہ چیک کرنے کے بعد وہ اگر وہ ان کی ٹیم اپروو کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اب آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہے، ہماری ٹیم نے اپروو کر دیا ہے. اب یہاں پہ آپ اپنی چیز سیل کر سکتے ہیں. شناختی معلومات اور بینک کی تفصیلات کو ویریفائی کیا جائے گا. پیکیجنگ مٹیریل یاد سے آرڈر کریں تاکہ آپ کی شاپ جلد سے جلد ویریفائی ہو جائے. ویریفیکیشن کے بعد جیسے ہی آپ اپنا پہلا پروڈکٹ بنائیں گے، وہ کوالٹی کنٹرول سے اپروو ہو کے آپ کے پروڈکٹ اور شاپ اب اس کے بعد یہ بتا رہا ہے آپ نے اپنی پروڈکٹ جیسے ہی اپلوڈ کریں گے. اب اس نے شورٹ سا بتا دیا، سارا کچھ نہیں بتایا کیسے اپلوڈ کرتے ہیں. اس نے آپ نے اپنی پہلی پروڈکٹ اپلوڈ کرنی ہے. اب وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو جلد مل جائے گی. آپ نے پروڈکٹ لسٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں بتاؤں گا، اور ایک دراز شاپنگ ایپ کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا. دونوں دراز پر لائیو ہو جائے گی. تو پھر کس بات کا انتظار؟ اب تو یہ تھی ساری باتیں. تو اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہی ساری باتیں ہیں. تو ایک بار پھر میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں. اب یہ دراز سیلر سینٹر پہ میں پیس لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوں، تو یہاں پہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. آپ جیسے یہ کریں گے تو آپ کو نا یہاں پہ اسٹارٹ سیلنگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ لیپ ٹاپ سے ٹرائی کریں گے. اب یہ پوچھ رہا ہے موبائل نمبر اور پاسورڈ کو یہاں پہ لاگ ان کریں. تو آپ کا اکاؤنٹ تو پہلے بنا نہیں ہوا تو آپ لاگ ان نہیں کر سکتے. آپ نے یہاں پہ جانا ہے سمپلی کریٹ اے نیو اکاؤنٹ اگر آپ لیپ ٹاپ پہ بنائیں گے. تو لیپ ٹاپ پہ بنانے کے بعد یہ دیکھیں آپ کا نمبر پوچھ رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے نیچے سینڈ او ٹی پی ویا واٹس ایپ. تو آپ یہاں پہ نمبر انٹر کریں گے، اسی نمبر پہ آپ نے واٹس ایپ بنا لینا ہے. تو واٹس ایپ پہ آپ کا کوڈ آئے گا وہ آپ نے انٹر کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے جی میل ڈالنی ہے، پاسورڈ ڈالنا ہے. تو وہ وہی سیم سٹیپ جو میں ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا آیا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کو کسی کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کیجئے گا، تو میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ کوشش کروں گا یہ اکاؤنٹ بنا کے دکھاؤں. کیونکہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں اس وجہ سے بنا نہیں تھا سکتا، تو میں نے کوشش کی آپ کو ویڈیو سے سارا کچھ سمجھا دوں. اور مجھے امید ہے آپ سب آسانی سے اکاؤنٹ بنا لیں گے، کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی. آپ موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئیں گے. 2 ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، شاپنگ دراز سیلر سینٹر اور دراز شاپنگ ایپ. یہ 2 ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اور دراز سیلر سینٹر پہ آپ نے لاگ ان کرنا ہے، اکاؤنٹ بنانا ہے، رجسٹریشن کرنی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو ملے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.